والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مرتدین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. تو آپ آسانی کے ساتھ یاد رکھ لیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ تو مسلمین بھی ہیں، انہی کو مومنین بھی کہا جاتا ہے، مسلمین بھی کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے پر ایک جماعت ہے جو کافرین ہے. یعنی جیسے مسلمین اپنے اسلام میں کھلے ہیں، جن میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح جو کافر ہیں ان کو بھی یعنی کفر میں بالکل کھلے ہیں، پکے ہیں، واضح ہیں، کوئی ان میں لچک نہیں ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے منافقین. منافقین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو اسلام ہے لیکن اندر جو ہے وہ کفر ہے. ظاہر میں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے زمانے میں تو حضور کے بڑے قریب بھی بیٹھتے تھے. آپ کی مجلس میں آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے، لیکن منافق تھے. تو منافقوں کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس میں سورۃ المنافقون بھی اتاری اور اس میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے محبوب اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اگر یہ قسمیں بھی کھاتے ہیں یا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اس کو ڈھال بنایا ہوا ہے کہ اگر مسلمان غالب ہو گئے تو ہم کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ تھے، اور اگر مسلمان شکست کھا گئے ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ تھے. ہم تو وہاں اس لیے جاتے تھے کہ آپ کو خبریں لے کے پہنچا دیتے تھے. تو یہ منافقین.
اور منافقین جو ہیں، چونکہ تاریخ اسلام یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے جو ہیں وہ منافقین، اس لیے اللہ نے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ رکھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت میں اللہ ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں داخل کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک لفظ آتا ہے قرآن میں درجات، ایک لفظ آتا ہے درکات، تو مومنوں کے جو ہیں ان کے لیے درجات کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور کافروں کے لیے درکات، درکات مطلب جو نیچے جانے والی سیڑھیاں ہوں ان کو کہتے ہیں درکات۔ تو جہنم جو ہے وہ تو اتنا گہری ہے کہ جب کسی کافر کو ڈالا جائے گا تو 70 سال کے فاصلے پر جا کے وہ گرے گا اور پہنچے گا، یعنی اتنا بڑی جہنم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اتنا گہری ہے۔ تو منافقین جو ہیں، اور اسی طرح پورے قرآن میں آپ دیکھیں اور احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں کہ کافر جو ہیں نا جی، ان کے لیے اگر حضور پاک نے ہدایت کی دعا کی تو منظور ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھے، لیکن حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، یا اللہ اسلام کو قوت دے، غلبہ دے، ان دو میں ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر ابن ہشام کو یا عمر ابن الخطاب۔ یہ عمر ابن الہشام جو ہے ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل تو کنیت ہے نا اس کی، نام اس کا جو ہے وہ عمر ابن ہشام ہے، اور سیدنا عمر جو ہے ان کا نام ہی عمر ابن الخطاب ہے۔ تو حضور پاک نے دعا مانگی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن رات کو حضور دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ نے سنی اور صحابہ نے آمین بھی کہا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی غصے میں، بڑا لمبا واقعہ ہے، نکلتے ہیں، پتہ لگتا ہے بہن مسلمان ہے، آتے ہیں قرآن سنتے ہیں اور فوراً دار ارقم میں پہنچتے ہیں۔ اب دار ارقم جو ہے یہ گرا دی گئی، حرم کے اندر داخل ہو گئی۔ دار ارقم، دار ام ہانی، یہ تمام چیزیں جو تھیں اب تو حرم بڑھ گیا نا، اس حرم کی توسیع میں آ گئی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد جو ہے وہ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یعنی جہاں ولادہ ہوئی ہے وہ باقی ہے، ورنہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ کا گھر جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد تھی، کیونکہ حرم اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، صاف بات ہے کہ اس کے لیے مجبور ہیں کہ وہ ان جو قریب عمارتیں ہیں ان کو گرایا جائے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ مشکل درپیش آئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ چاہتے تھے کہ حرم بڑھایا جائے، مطاف بڑھایا جائے اور توسیع کیا جائے، اور جن کے باہر گھر تھے ان کو بلایا کہ بھئی ہم آپ کو گھروں کا معاوضہ دیں گے لیکن آپ کے گھر گرائے جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو راضی نہیں ہوتے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہو جائے نا جی کہ اگر مکان دینے والا، جگہ دینے والا راضی ہو کہ جگہ نہ دے تو وہ تو مسجد میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ زبردستی کسی سے جگہ لیں گے یا غصباً کسی سے جگہ لیں گے یا گورنمنٹ کے آرڈر سے جگہ لیں گے، وہ جگہ مسجد نہیں بن سکتی۔ عرض مغصوبہ میں نماز پڑھنا ناجائز۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا حل کریں۔ انہوں نے امام صاحب بھی قدرتاً حج پہ آئے ہوئے تھے تو ان کو بلایا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضرت ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، اب اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ابھی ہم تو کعبہ بڑھانا چاہتے ہیں، حرم بڑھانا چاہتے ہیں، مطاف بڑھانا چاہتے ہیں، عمارت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن مالکان بیوت جو ہیں، گھر والے جو جن کے گھر جو ہیں، پہلے گھر تو بالکل حرم کے ساتھ ملحق تھے نا۔ ہمیں یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے
حرم کا جو باب ابراہیم تھا، اس باب ابراہیم کے اندر ہی وہ مدرسہ تھا دیوار میں. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے مدرسے کے اندر صفیں بنا لیتے تھے چونکہ صفیں مل جاتی تھی. اسی طرح تمام مدارس جو تھے اور تمام گھر جو تھے بالکل حرم سے ملے ہوئے ہوتے تھے. امام صاحب نے ان سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی پہلے یہ بات بتاؤ، اگر ایک زمین پہ ایک شخص پہلے آئے اور ایک بعد میں آئے تو کس کا حق زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی صاف بات ہے جو پہلے آئے گا، حتیٰ کہ یہی حکم جو ہے صفوں کے اندر ہے کہ الاول فالاول، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں آئے گا. یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم مصلی ڈال کے یا ہم کپڑا ڈال کے جگہ روک لیں کہ بھی میرا دوست آئے گا میں اس کو جگہ دوں گا، یہ اتنا جائز ہے. انہوں نے کہا جی حضرت یہ تو واضح بات ہے نا کہ جو پہلے آئے گا اس کا حق فائق ہوتا. تو نے فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کعبہ پہلے آیا تھا یا تم لوگ پہلے آئے تھے؟ آپ وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کعبے سے پہلے تو کوئی بھی نہیں آیا، ان اول بیت وضع للناس. تو فرمایا جب کعبے کو اپنے اس گھر کو اپنے حرم کی ضرورت ہے تو پھر تم کون ہو انکار کرنے والے؟ اگر تم پیسے نہ بھی لو تو غصباً تم کو اٹھا دیا جائے گا کہ حرم کے اندر تو کوئی مالک بن ہی نہیں سکتا. سواء العاکف فیہ والباد، یہاں تو باہر والا اور رہنے والا سب برابر ہیں. اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرزمین حرم کی زمین نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کسی کو ہیبہ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں اللہ نے اس کو کہا ہے مسجد الحرام، تو یہ تو سارا مکہ حرم ہے، مسجد الحرام ہے تو مسجد کیسے بیچی جائے گی؟ یہ تو شکر ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ورنہ تو یہ سارے ہوٹل اور کاروبار اور تجارت اور یہ تو ساری طب ختم ہو جاتی ہے نا کہ جب امام صاحب کا یہی فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مکے کے حرم میں گھر بنانا چاہتا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ دروازہ رکھے گھر کا. جو آئے رہے، جو آئے چلا جائے، سب کے لیے برابر ہے. اس کو کیا حق ہے کہ کسی کو رہنے دے اور کسی کو نہ رہنے دے؟ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں ایک حدیث مبارک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج مبارک فرما کے حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے لازمی بات ہے کہ مینا کے 3 دن گزارنے کے بعد مکے میں آنا تھا. تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے لیے کہاں انتظام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حل طرح کرنا عقیل حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی، اس نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ ہمارے گھر تو سارے بیچ دیے اس نے. تو اب ہم کہاں رہیں گے؟ خیمے لگاؤ معاوضہ کے اندر، وہاں خیمے لگا کے رہیں گے. گھر تو ہمارا رہا ہی نہیں ہے نا، وہ تو سارے کے سارے عقیل نے بیچ ڈالے. تو امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ بیچنا جائز تھا تو بیچ ڈالے تھے. اور اسی طرح وہ ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک جگہ خرید کر کے قید خانہ بنایا تھا، جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، مجرم ہیں، ان کو قید خانے. تو فرماتے ہیں کہ خریدنا بھی ثابت ہو گیا اور بیچنا بھی ثابت ہو گیا، لہذا بیع شراء ثابت ہے. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فتوے میں تو جائز ہے، لیکن امام حنیفہ بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں قطعاً جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حرم ہے، حرمن آمنا. اللہ نے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے معارض ہوگی تو ہم قرآن پہ عمل کریں گے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو بہرحال دار ارقم میں آئے تو صحابہ نے عرض کیا حضور عمر دروازے پہ کھڑا ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ، آنے تو کیا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نیت خراب ہے تو مکے میں صرف خطاب نے بیٹا جینا ہے جو بہادر ہے، اور کوئی بہادر نہیں ہے یہاں. آنے دو عمر کو، اگر مخالفت کرے گا تو حمزہ مقابلہ کرے گا. تو دروازہ جب کھولا تو حضرت عمر کی تو نظر ہی جھک گئی. جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی
تو فوراً نظر جھک گئی اور آگے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ حضور ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ دراز کریں مجھے کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا عمر مبارک ہو، تیرے لیے کل حضور دعا مانگ رہے تھے اور آج تو اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ عمر کا اسلام تھا کہ جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب عمر اسلام لایا ہے تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں آسمان پہ، آج اسلام کی عزت کا اور غلبے کا دور انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے کافر کے لیے دعا مانگی، منظور ہو گئی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اکثر حضور کے ساتھ رہتے تھے، چونکہ ان کا نہ گھر تھا نہ ٹھکانہ تھا نہ مکان تھا، وہ بالکل غریب آدمی تھے اور ماں سوا حضور کی صحبت کے ملازمت کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور غذا جو تھی گزارا کھجوروں پہ ہوتا تھا، تو اس لیے وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے۔ تو صحابہ میں وہ کثیر الروایت ہیں، یعنی سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی ہم تو کاروبار میں چلے گئے نا، لیکن ابو ہریرہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، اس لیے صاف بات ہے کہ ان کو زیادہ حدیثیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک دن حضرت ابی ہریرہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں۔ حضور نے فرمایا کیا بات؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میری ماں جو ہے وہ کافر ہے، اور بدبخت کا ایک اور بھی مصیبت ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی، ایک کافر ہے ایک گستاخ ہے۔ اب میرے لیے مصیبت آ گئی ہے کہ اگر میں ماں کو ماروں تو تب بھی تو میں نافرمان ہوں کہ میں نے ماں کو مارا ہے، اور اگر میں صبر کروں تو حضور کے گستاخ کو دیکھ کے کیسے صبر کروں؟ جو حضور کا گستاخ ہو، جس نے سرکار دو جہاں کے شان میں گستاخی کی ہو، میں کیسے برداشت کروں؟ حضور پاک نے فوراً دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، یا اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم اہدی ام ابا ہریرہ۔ حضور جب بھی دعا مانگتے تھے یاد رکھو 3 دفعہ دعا مانگتے تھے، اس لیے دعا کبھی ایک دفعہ نہ مانگا کرو۔ حضور جب بھی کلام فرماتے تھے 3 دفعہ فرماتے تھے، اور جب بھی دعا فرماتے تو 3 دفعہ دعا فرماتے، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، یا اللہ حضرت ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں جب فارغ ہوا حضور کی مجلس سے واپس گھر میں آیا، میں نے دیکھا کہ میری اماں غسل کر کے کپڑے پہن کے بڑے تیار بیٹھی، حالانکہ وہ تو بوڑھی تھی، کبھی کنگھی شنگھی بھی کوئی مہینے کے بعد کرتی تھی۔ تو میں نے حیران ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے لے جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اماں تمہیں لے جاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بدلے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ اب وہ فرماتے ہیں میں نے لکڑی پکڑی ہوئی تھی والدہ کی، بوڑھی تھی نا، وہ چل رہی تھی اور میرا تو قدم ایک ایسے پڑتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ میں 2 قدم کا 1 قدم اٹھا رہا ہوں، اور وہ بیچاری چل نہیں سکتی تھی، پیچھے سے روکتی تھی، ابھی ایسا چلو ایسا چلو۔ میں خوشی میں حضور کی خدمت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی ہذہ امی یا رسول اللہ، یہ میری ماں آئی ہے، اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے بوڑھی اماں کو تکلیف دی، مجھے کہہ دیتے میں تیری اماں کے پاس چلا جاتا، وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آپ نے کلمہ پڑھایا الحمدللہ۔ تو اب دیکھو کافر کے لیے دعا کی فوراً منظور ہو گئی، لیکن جب منافقوں کا مسئلہ آیا،
تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اتنا سخت حکم فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، میرے مدنی اگر منافق مر جائے کبھی اس کا جنازہ بھی نہ پڑھانا، کبھی اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا، اور کبھی اس کے لیے بخشش بھی نہ مانگنا، دعا بھی نہ مانگنا۔ اور آگے اتنا بھی فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے لیے بخشش نہ مانگنا، اگر مانگو گے 70 دفعہ بھی مانگو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یعنی منافق اتنا خطرناک ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا بھی منظور نہیں ہوگی، اور دعا کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے روک دیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازدان صحابی ہیں، یعنی آپ کی بہت ساری باتیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے جب حضور کو منافقین کے نام بتلا دیے، یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق، حضور نے وہ نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیے اللہ کے نبی نے، تاکہ میری ذمہ داری نہ رہے کہ جو اللہ نے مجھے بتایا میں نے آگے بتا دی۔ لیکن حضرت حذیفہ کو بھی نصیحت فرما دی کہ یہ تیرے میرے بین راز ہے، امانت ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے بتلا دیا۔ اب جناب حضور کی وفات ہو گئی۔ اچھا، مدینے میں لوگ مرتے تھے، منافقوں کا پتہ تو نہیں لگتا ہے نا، اب ان کی بھی تو داڑیاں بھی تھیں اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، اسلامی کپڑے بھی پہنتے تھے، مسلمانوں کو خیرات بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے۔ تو حضرت عمر جب جنازہ کسی آدمی کا آتا تھا تو سب سے پہلے پتہ کرتے کہ حذیفہ صف میں ہے، جنازہ پڑھنے میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر جنازے میں کھڑے ہوتے، اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو کھڑے نہ ہوتے، سمجھ جاتے کہ منافق کا جنازہ ہے۔ تو فرماتے پھر میں منافق کے جنازے میں کیوں کھڑا ہوں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک قوم تھے کافرین، مومنین، اور تیسری جماعت قوم تھی منافقین۔ منافقین نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان دیا ہے، اور سب سے پہلے منافقین قوم تھے یہودی۔ سب سے پہلے منافقین کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ یہودیوں سے ہوئی، یاد رکھیں۔ یہودیوں کے بعد جو ہے وہ روافض اور شیعہ میں ہے، کیونکہ ابن سبا یہودی تھا، تو اس لیے وہ نفاق بھی، وہ تقیہ بھی، وہ سارے مسائل ان کے اندر آ گئے جو ان کے اندر تھے۔ اور جیسے وہ تورات بدل ڈالتے تھے انہوں نے بھی قرآن بدل ڈالا، جیسے وہ تحریف کرتے تھے انہوں نے بھی تحریف کر ڈالی، جیسے ان کے ہاں تحریف لفظی تھی ان کے ہاں بھی تحریف لفظی ہے، ان کے ہاں تعریف مانوی تھی ان کے ہاں بھی تعریف مانوی ہے۔ یہودیوں میں جادوگر تھے، ان میں بھی جادوگر ہیں۔ یہودیوں کے اندر متع جائز تھا، ان کے نزدیک بھی متع جائز ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی طلاق کی کوئی پابندی نہیں تھی، ان کے نزدیک بھی طلاق کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو 1 2 3 2 2 2 جو بھی دو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب چاہو پھر لوٹا لو۔ یہ سارے وہی مسائل ہیں۔ اچھا، اب جناب یہ 3 کے احوال تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھی جماعت جس کا ذکر ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے مرتدین۔ یاد رکھو وہ کون ہے؟ مرتدین۔ مرتد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ جیسے پہلے کوئی مسلمان تھا اور اب قادیانی بن جائے، پہلے کوئی مسلمان تھا اب ہندو بن جائے، پہلے کوئی مسلمان تھا وہ اب سکھ بن جائے، پہلے کوئی مسلمان تھا وہ اب مجوسی بن جائے، یہ مرتد کہلائیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں آنے کے بعد دین کو چھوڑ دیا ہے، پھر دین سے نکل گئے ہیں، تو اس کی سزا حضور کی حدیث مبارک میں ہے کہ من بدل منکم دینہ فاقتلوہ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی دین اسلام لانے کے بعد دین کو چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ یار یہ حضور کی سزا ہے، یہ مولوی کی سزا نہیں ہے۔ آج کل مصیبت یہ ہے نا، کہہ دیتے مولوی کی کیا ہے؟ مولوی تو پڑھ کے سناتا ہے، مولوی حضور کی بات بتلاتا ہے، اللہ کے احکام پہنچاتا ہے، وہ گھر سے تو نہیں بناتا ہے، یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ اگر مرتد توبہ کر لے تو مسلمان ہو جائے گا،
اگر توبہ نہ کرے تو اس کی سزا. آج کل دنیا بڑی چیختی ہے، اور دیکھو جی مسلمانوں میں قتل ہے اور قتل. بھائی تمہارے ملک کے قانون کا کوئی باغی ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ تمہارے ملک کے قانون کی اگر کوئی حلف وفاداری اٹھانے کے بعد بغاوت کرے اس کی کیا سزا ہے؟ کون سا ملک ہے اور کون سا دستور ہے جس میں باغی کے بارے میں لکھا ہو کہ معاف کر دو؟ تو جو اسلام کا باغی ہوگا اس کی سزا بھی قتل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی سزا ہے، مثلا چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، یا کسی کے ڈاکے کی سزا ہے، یا ارتداد کی، یہ ہم نہیں دیں گے، قاضی دے گا، وقت کا حاکم دے گا. ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے، اور یہ قادیانی ہے، یہ مرتد ہے، اسے میں نے قتل کر دیا، اور جی یہ دیکھو جی یہ ہندو ہو گیا، اسے میں نے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے. اسلام یہ حق دیتا ہے قاضی کو، عدالت کو یہ حق دیتا ہے. اور اگر کافروں کی حکومت ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو حسابہم علی اللہ، پھر ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں خود سزا دیں گے. اب اسی کے بارے میں پہلے ایک حکم کیا آیا تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو. یہود و نصارہ سے لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. اچھا، حالانکہ دیکھو خدا کی شان ہے کہ یہود و نصارہ کے عقیدے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. آسمان و زمین کا فرق ہے. یعنی یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الحرام ہے. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یوسف النجار کا بیٹا ہے. اس کے ساتھ بی بی مریم کا نعوذ باللہ ناجائز تعلق تھا. بی بی مریم نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا. کتنا بڑا بات. اور عیسائیوں کے نزدیک، نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور بعد نصارہ کے نزدیک وہ خود خدا ہے. تو ایک عقیدہ خدا مانتا ہے، وہ خدا کیا حلالی ماننے کے لیے کتنا فرق ہے. لیکن جب اسلام کا مقابلہ ہو تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے بتلا دیا ہمیں کہ بعضهم اولیاء و بعض. میرا محبوب یہ ظاہراً جتنا لڑتے رہیں، یہ جتنا اختلافات کرتے رہیں، اندر سے یہ سب ایک ہیں. الکفر ملت واحدہ، کافر جو ہے وہ جس ہندو ہو یا یہودی ہو سب ایک ہے. لہذا ان سے کبھی دوستی نہ رکھے. لیکن یاد رکھو اس کو کہتے ہیں ترک موالات، یعنی یہود نصارہ کافر ان سے دلی دوستی نہ ہو. ایک لفظ ہوتا ہے مدارات. مدارات کا کیا معنی ہوتا ہے کہ روح رعایت، کہ اگر کوئی ہندو غریب ہے مر رہا ہے، مانا تھوڑا ہے کہ اس کو روٹی بھی نہ دو، اس کی مدد بھی نہ کرو. اگر کوئی یہودی ہے زخمی ہو گیا مدد کرو. یہ معاملات جو ہیں دنیا کے، اس میں دلی محبت رکھنا ناجائز ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا. ورنہ دنیاوی معاہدے تو حضور پاک نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ معاہدہ فرمایا. تو دنیاوی معاہدے ہو سکتے ہیں، آپ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ دنیاوی تجارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن دلی عقیدت اور محبت کبھی کافر کے لیے نہ ہو. کیونکہ جب دل میں اللہ رسول کی محبت ہو تو کسی دوسرے کی محبت کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں صاف آ گیا کہ میرے محبوب کہ جو مرتد ہیں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہے کہ ان کو ختم کر دے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم پیدا کر دیں یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کو محبوب رکھے، اللہ ان کو محبوب رکھے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے پہ سخت ہوں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی پرواہ نہ کریں. فرمایا یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور مومن کی دوستی تو ان سے ہوتی ہے یا اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا مومنین سے. اور مومنین کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا جو اس کے باوجود اگر یہ کافر، اگر یہ مرتد
اسلام سے نکل جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل ایمان والے جو ہیں وہ حزب اللہ ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ آج مسلمان غالب کیوں نہیں ہے؟ آج تو ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے جنوب تک کوئی جگہ نہیں جہاں مسلمان کی ہو. یعنی جو جتنا پکا مسلمان ہے اتنی بڑی مصیبت میں ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ فیصلے الگ ہوتے ہیں اور اجتماعی فیصلے الگ ہوتے ہیں. اگر 100 آدمی یا 1% صحیح مسلمان ہیں اور 99% جو ہیں وہ صرف ظاہری مسلمان ہیں, تو پھر اللہ کا فیصلہ تو نہیں پہ آئے گا. پھر ان پر عذاب کیسے نہیں آئیں گے کہ وہ اسلام کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں, اسلام کا نام لینے کے بعد سود کھاتے ہیں, اسلام کا نام لینے کے بعد شراب پیتے ہیں, اسلام کا نام لینے کے بعد زنا کرتے ہیں, اسلام کا نام لینے کے بعد وہ بیوء باطلہ پہ عمل کرتے ہیں, اسلام کا نام لینے کے بعد جوا کھیلتے ہیں, اسلام کے نام لینے کے بعد کافروں سے تعلق. ان لوگوں کا کیا اسلام ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہیں میں سر بلند کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. کان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ نے فرمایا ہم پہ واجب ہے, ہم مدد کرتے ہیں. لیکن کس کی؟ جو مومن ہیں. جب ہم مومن ہی نہیں رہے تو مدد کہاں سے آئے؟ تو اس لیے وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر, کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو اب آپ ایسے خود اندازہ کر لیں کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, آپ جس قصبے میں رہتے ہیں, آپ جس بستی میں رہتے ہیں, اس میں کتنی آبادی ہے اور مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا, جو آتے ہیں ان میں بھی کتنے ہیں جو صحیح نماز پڑھتے ہیں؟ کسی نے سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے لڑکے کو خالص دیہاتی پینڈو, اس کو آپ پڑھنے کے لیے یورپ بھیج دیں, وہ 2 سال 3 سال کے بعد جب آئے گا تو اس کی بات کا انداز بھی بگڑ جائے گا, اس کا لباس بھی بگڑ جائے گا, شکل بھی بگڑ جائے گی, بالکل کاپی ہوگا وہ انگریزوں کی. بلکہ ایک قدم آگے ہوگا, چونکہ نقل جو ہے وہ اصل سے زیادہ چمکتی ہے. اچھا, اس پر تو اثر ہو جاتا ہے. تم 20 سال سے مکے مدینے آتے ہو, تمہاری تو نہ شکل بدلی ہے نہ عمل بدلا ہے, تم پر اثر یعنی کعبے کے اندر برکت ختم ہو گئی. مدینہ منورہ کے اندر اثرات و برکات رحمتیں ختم ہو گئی. کہ تم میں کیوں نہیں تبدیلی آتی؟ تمہارے اندر کیوں نہیں قول اور عمل کی تبدیلی آتی؟ جیسے آدمی آتا ہے اسی طرح چل جاتا ہے. کیا ہے جی, عمرے پہ گئے تھے اور اس وقت تک آپ 50 عمرہ بھی کر چکے ہوں, عمرے کے احکام نہیں آتے. آپ 10 حج بھی کر چکے ہوں, حج کے احکام نہیں آتے. احرام باندھنے کے احکام نہیں آتے. عورت کے احرام اور مرد کے احرام کا کیا فرق ہے؟ احکام کیوں؟ ضرورت ہی نہیں, بس ایک روٹین ہے, آ گئے چلے گئے. تو اس لیے جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. واللہ عالم. تھوڑے دے دو نا. اگر ایک عورت جو ہے وہ عمرے پہ آئی ہے, اپنا شوہر بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے, لیکن ان کے بغیر طواف اکیلا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ طواف میں بھی ان کو پکڑ کے رکھے. مانا شریعت میں یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. یہ سفر تو نہیں ہے, تو طواف ہے. اچھا, اس نے عمرہ کر لیا, اس نے بعد میں کیا, بعد میں طواف کیا, بعد میں صفا مروا دوڑی. کوئی ضروری نہیں کہ شوہر ساتھ رہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ساتھ رہے. وہ ان کے بغیر بھی طواف اور صفا مروا دوڑ سکتی ہے. جیسے نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ باقاعدہ رسی ڈال کے باندھ کے کھڑی ہو یا بیٹے کو باندھ کے کھڑی ہو, تو نماز بھی تو بغیر شوہر کے ہو جاتی ہے نا, تو طواف بھی بغیر شوہر کے ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ جو مسجدوں میں امام ہیں
اگر وہ تنخواہ لے کے نماز پڑھائے تو کیا وہ جائز ہے؟ میرے بھائی، پہلے متقدمین علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قرآن پاک پڑھانے والا یا نماز پڑھانے والا اجرت نہیں لے سکتا۔ وجہ کیا تھی کہ بیت المال موجود تھے اور بیت المال ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب اسلام کے بیت المال ختم ہو گئے تو اب تمام علماء نے، تمام ائمہ اربعہ کے مفتیوں نے، تمام مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا کہ اب امام نماز کی تنخواہ لے سکتا ہے، قرآن پڑھانے والا تنخواہ لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں، اگر آپ کسی کو تنخواہ ہی نہ دیں، وہ 24 امام اور مؤذن جو ہے 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، ہر وقت ان کو انتظار ہے نا، اذان دینی ہے، پھر ظہر آ گئی، پھر عصر آ گئی، پھر مغرب آ گئی، پھر عشاء آ گئی، پھر فجر آ گئی، تو وہ بغیر پیسوں کے کیسے؟ اس لیے اب ان کا تنخواہ لینا جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ وضو کے اندر بعض ائمہ کے نزدیک گردن کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن کا بھی مسح کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے گردن کا مسح کیا وہ قیامت میں اغلال جو قیامت میں ان کے گلے میں زنجیر ڈالے جائیں گے اس سے بچ جائے گا، وقع من الغل۔ اچھا، اگر کوئی آدمی ہے وہ چاروں ائمہ کو نہیں مانتا کا کیا مانا ہے؟ یعنی ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول پہ عمل نہیں کرتا، تو آخر کس کے قول پہ عمل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مثلا کہ تقلید کرنا جو ہے وہ حرام ہے، میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کیوں؟ تو امام بخاری پہ قول پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو حدیث تو کسی سے پڑھو گے نا آخر، اور پھر حدیث میں جو آئے گا صحیح حسن ضعیف، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو مانو گے، یہی تو تقلید ہے۔ لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں، اختلاف ہے اجتہادی، ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جو نماز پڑھتے تھے، ہر رکعت میں جب سورت پڑھتے تو لازماً سورت قل واللہ احد بھی پڑھتے تھے ہر رکعت۔ صحابہ نے حضور کو بتایا، آپ نے پوچھا کہ اصلا مجھے سورت الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اس نے کیا، لیکن حضور نے حکم تو نہیں دے دیا نا کہ سب ایسا کرو، اس لیے مسئلہ سمجھا کریں۔ بعض اوقات ایک چیز جو ہے جائز تو ہوتی ہے لیکن اس کو نافذ نہیں کیا جاتا، بعض اوقات ایک چیز جائز بھی نہیں ہوتی لیکن نافذ کیا جاتا ہے۔ یہی تو سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں جو بغیر فقہ کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو نا جی کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن کوئی طلاق دے دے نافذ ہو جائے گی۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت طلاق دے دے طلاق نافذ ہو جائے گی۔ تو حالانکہ جائز نہیں ہے لیکن نافذ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی نفاذ ہے کوئی جائز بھی نہیں، اور کبھی کبھی صرف بیان جواز ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک سورت کو بار بار پڑھتا ہے یا ایک سورت کو ہمیشہ ملا دیتا ہے ساتھ میں، نماز ہو جائے گی، لیکن اس پہ حکم نہیں ہے، ورنہ حضور پاک بھی ہر رکعت میں ایسے کرتے اور آپ کے صحابہ بھی ایسا کرتے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ مولوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے حنفی لوگ جو ہیں ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ تو یار سیدھی بات کہو نا کہ کافر ہیں، یہ گول مول بات کیوں کرتے ہو؟ سیدھی بات کہو کافر ہے، لیکن سوچ کے فتویٰ دینا کفر کا۔ 1200 سال تک
پوری اسلامی دنیا میں صرف فقہ حنفی تھی 1200 سال، اور کوئی فقہ نہیں تھی. یعنی دور عباسی کے بعد دور امیہ آیا، اس کے بعد جتنے جتنے ادوار آتے گئے، سلجوقی آئے، خوارزمی آئے، عثمانی آئے، ترکی آئے، اور اسی طرح غلامان آئے، مغل آئے، بابر آئے، غوری آئے، سب کون تھے؟ اور تو کوئی فقہ ہی نہیں تھی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو اپنا علاقہ ہے بخارا، وہاں اب بھی فقہ حنفی ہے، اب بخاری حنفی ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ غصے میں نہ آ جایا کریں. کسی کو کہنا نماز نہیں ہوتی مانا کافر ہے. یہ تو اسی طرح ہے نا کہ کسی کو کہو کہ یار تم آدمی بڑے شریف ہو، لیکن تمہارے باپ کا جب نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے، تو کیا مانا ہوگا؟ نکاح نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو مانا تم حرامی ہو. لیکن بات کتنے پیار سے کی کہ حنفی کی نماز نہیں مانا کافر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد رکھو جو یہ کہتے ہیں نا وہ خود حدیث مبارک سے الف سے لے کر یہ تک نماز دکھلا ہی نہیں سکتے. اللہ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث سب کی نماز ہوتی ہے، سب کی نماز اللہ قبول فرمائے. جہاں اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے، کوئی اصولی اختلاف نہیں. ایک بچی ہے 4 سال کی، اس کی نظر اچانک چلی گئی، اللہ شفا عطا فرمائے. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آیت ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ ایسے دم کیا کرے، اللہ قادر ہے کہ اس کی نظر کو لوٹا دے. یہ ہوتا ہے. امام بخاری جیسا آدمی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، ابھی آپ بچے تھے، پڑھ رہے تھے، نظر چلی گئی، بالکل نظر ختم ہو گئی. تو ان کی والدہ ساری رات بیٹھ کے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میں نے تو اس بیٹے کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کو عالم بناؤں گی، محدث بناؤں گی، لیکن اس کی تو نظر ہی چلی گئی، تو پڑھے گا کیا بیچارہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی دعاؤں کے بعد کچھ عرصے کے بعد یکدم میری نظر بحال ہو گئی، اور اتنی روشنی اللہ نے دے دی کہ میں نے کتاب المفرد جو ہے وہ چاند کی روشنی میں لکھی ہے. اگر پاکستان سے آنے والوں نے ایک عمرہ یا کہیں سے بھی آنے والوں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے، یعنی حد حرم کے باہر سے، عرفات سے کر لیں، جدے سے کر لیں، بحرہ سے کر لیں، بالکل جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں. عصر اور عشاء کے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 سنتیں عصر سے پہلے، 4 عشاء سے پہلے، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھنا اسی طرح ہے جیسے مؤکدہ ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر عمرہ کرنے کے بعد بال جو ہیں وہ ایسے تھوڑے تھوڑے کاٹے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے. سارے سر کے بال کٹانے ضروری ہیں، اور افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں. کسی غیر محرم کے لیے عورت جو ہے وہ طواف کر سکتی ہے، کیوں؟ اس کو کیا شوق ہو گیا غیر محرم کے لیے؟ نہیں، غیر محرم پورے کر دیے ہیں تم نے کہ اب غیر محرموں کا نمبر بھی آ گیا ہے. بالکل ناجائز. غیر محرم سے سلام ناجائز ہے، دیکھنا ناجائز ہے، نظر ناجائز. تم طواف کر رہی ہو اس کے لیے.
نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ، افضل وقت. لیکن نماز تہجد ساری رات پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، وتر پڑھ کے بعد میں نفل پڑھے، یہ بھی تہجد ہے. اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کر کے 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لے، وہ بھی تہجد ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن افضل وقت یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، کیونکہ وہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی عرش سے نزول اجلال فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ، کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے، اور فرماتے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا. تو اس لیے وہ رحمت کا وقت ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا ہو سکے اللہ کے آگے. لیکن ایک بات میری یاد رکھ لیں کہ چاہے 2 رکعت تہجد پڑھو، سنت یہ ہے 8 رکعت پڑھو، لیکن 2 رکعت پڑھو جائز ہے، 4 پڑھو جائز ہے، 6 پڑھو، لیکن جو پڑھو نا پورے یقین، ارتکاز اور پوری توجہ کامل کے ساتھ پڑھو، ورنہ نہ پڑھو. یعنی جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو ایک ایک لفظ پہ غور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک ایک لفظ پہ. فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت پہ غور. اسی طرح تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک ایک لفظ پہ غور. یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ، اس سے نہ پڑھو بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو. نفل ہے نہ پڑھو، پڑھنا ہے تو ٹکرے تو نہ مارو نا. اور ایک بات ہاں یہ بھی یاد رکھو، جس بندے کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہے وہ وتر تہجد کے بعد پڑھے. جس کو اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ عشاء کے بعد پڑھ لے وتر، تاکہ وتر تو نہ رہ جائے نا، وتر تو واجب ہے. ہم لوگوں کی ڈپٹی ہو جاتی ہے 6:30 بجے، اور اشراق کا وقت ہوتا ہے تقریباً 7:20 پہ. میرا بھائی افضل اشراق یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اسی مسجد میں بیٹھے رہو، اور وہاں سے جب سورج نکل کے اوپر چڑھ جائے قدرہ، آپ نے فرمایا کہ 1 نیزے کے برابر، پھر آپ پڑھیں 2 رکعت کر کے، 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، تو یہ ہے اشراق. لیکن اگر ایک آدمی بیچارہ ڈیوٹی پہ ہے، کام پہ، تو وہاں کھڑے کھڑے بھی پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا پتہ ہے ثواب کتنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہ کرو دنیاوی، قرآن شریف پڑھتے رہو یا بالکل چپ بیٹھے رہو. جب 7:20 ہو جائیں، کھڑے ہو کے 2 رکعت اشراق پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کامل مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. اب عمرے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے عمرہ کر لو. اگر ایک آدمی کو مدینہ منورہ میں فالج کا اٹیک ہو گیا، اس نے احرام نہیں باندھا، اس پہ کوئی دب نہیں، وہ تو معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، عمرہ کیسے کرے گا بیچارہ؟ وہ معذور ہے، اور معذور کے لیے گنجائش ہوتی ہے. لیس علی المریض حرج، مریض پہ کوئی حرج نہیں. طواف میں جو ہم 7 چکر کرتے ہیں تو استلام جو ہے 8 ہوں گے، آخری ختم کریں گے تو استلام کریں گے. مدینہ منورہ اگر جائیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف مسجد کی نیت کریں، اور بعض علماء کے نزدیک حضور کے روضے کی نیت بھی جائز ہے، یعنی قبر مبارک کی بھی جائز. تم جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ جب مسجد کی نیت کرو گے تو قبر کہاں ہے؟
مسجد کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو بس ہو گئی بات، مسجد کی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں علمی اور لفظی بحثوں میں پڑھتے ہو؟ اچھا اگر حضور کی وہاں قبر مبارک نہ ہوتی ہم جاتے؟ نہیں، کوئی مدینے جاتا کوئی؟ وہ تو یثرب تھا، وہ تو ارض الوباء والبلا تھا، جب صحابہ گئے تو جاتے ہوئے بیمار ہو گئے تھے، وہ وائرس نے پکڑ لیا، حضور کو دعا مانگنی پڑی کہ اللہم ارفع عنا الوباء والبلا، یا اللہ مدینے سے بلا اور وبا کو اٹھا لے، یا اللہ اس وبا اور بلا کو جوپا کی طرف روانہ کر دے، تب جا کے مدینہ شریف شفا بنا۔ اور حضور نے پھر بتلایا صحابہ کو، سارے صحابہ بیمار ہو گئے، ایک دو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے شفا تمہارے پاس موجود ہے اور تم علاج بھی نہیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضور کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ انگلی ہے نا، اس کو ایسے لگا لو، پھر مٹی پہ لگاؤ، مدینے کی مٹی پہ لگاؤ، مٹی پہ لگانے کے بعد پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو، شفا ہو جائے گی۔ سب صحابہ نے کیا، سب کو شفا ہو گئی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں مدینے میں آؤ اور مٹی اڑ رہی ہو، آنے دو اس کو اپنے اوپر، جس پہ چہرے پہ مدینے کی مٹی آ جائے گی اللہ اس کو برس اور کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجد کی جو نیت کریں، مسجد کس کی؟ مسجد نبوی، تو جھگڑے سے بچو، مسجد کی نیت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک تو مہربانی کرنا نا، اتنا عشق اگر ہے تو کم از کم جتنے دن روضہ رسول پہ رہنا ہو تو سگریٹ تو چھوڑ دینا، اور کلین شیو کر کے تازہ حضور کے سامنے سلام پڑھنا کہ یا رسول اللہ میں تیرا سب سے بڑا مخالف ہوں، تیری شکل مجھے پسند نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور وقت پھیر لیتے ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں ملنے آیا حضور کو، زندگی میں اس کی داڑھی نہیں تھی، فأعرض عن رسول، حضور نے رخ پھیر لیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ داڑھی منڈانے والوں کو حوض کوثر پر بھی حضور رخ پھیر دیں، کیونکہ ان کو حضور کی شکل ہی پسند نہیں۔ اچھا اگر داڑھی میں جمال نہ ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو داڑھی دیتے؟ اور داڑھی ہی تو جمال ہے، داڑھی کے بغیر تو خسرے میں اور مرد میں اور کوئی فرق ہے؟ خسرے کی داڑھی ہوتی ہے، داڑھی نہ ہونا نامردگی کی علامت ہے، داڑھی ہونا مرد کی علامت۔ عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ زینت اللحا الجبال، کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، زینت الرجال اللحا، اور مردوں کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور زینت النساء الحیا، عورتوں کی زینت حیا ہوتا ہے، میک اپ نہیں ہوتا۔ دوران طواف چلتے ہوئے نظر نیچے رکھیں، جب حجر اسود پہ آئیں گے اشارے کے لیے پھر اس طرف رخ کر سکتے ہیں، جب رکن یمانی پہ استلام کریں رخ کر سکتے ہیں، اب جب چل رہے ہیں تو نظر نیچے ہو۔ بہرحال ہمیں کہ ایک عالم دین کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ شریف جاؤ نا جی، صلاۃ و سلام نبی پاک کا حق ہے، صحابہ کا حق ہے، اس کے بعد دعا اللہ سے مانگو، اور یہ کہو کہ یا اللہ میں اس مقام مبارک پہ، اس عمل مبارک پر، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد المصطفیٰ، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ روزہ رکھ کر برش کرنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کریں، کبھی کبھی وہ مادہ اندر چلا جاتا ہے۔ مسواک میں بھی مبالغہ نہ کریں، کریں احتیاط سے کہ اندر کوئی چیز نہ جائے۔ دیکھو جی گزارش یہ ہے کہ ابھی ٹھنڈے دل سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا وکیل صاحب بڑے سخت ہیں اور سخت باتیں کہتے ہیں، چلو خیر تمہاری مرضی ہے، کوئی فرق، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان سے کہیں ساری زندگی حضور پاک نے، انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے برش کیا ہے؟
یہ برش کس کی سنت ہے؟ ٹھنڈے دل سے خود گھر میں مسواک حضور کی وہ ہم نہیں کریں گے کبھی. برش چونکہ انگریز کی سنت ہے وہ ضرور کریں گے، اور اٹھتے ہوئے پہلے انگریز کی سنت پہ عمل کریں گے. برش کریں گے، ماؤتھ واش استعمال کریں گے، شیو کریں گے تاکہ کوئی بال نظر نہ آئے. پھر ٹائی سے وغیرہ رگڑ کے دیکھیں گے بھی کہیں بال لگتا تو نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہی کر سکتے ہیں، باقی ہمارے کہنے سے کون سا انکار. پہلے بات مان لی اب مان لیں گے. حجر اسود کو بوسے دینے کا اس سے بڑا کوئی ثواب ہے کہ حضور کے بوسے کو بوسا دیا ہے. اب حضور نے سارے کعبے کو بوسا نہیں دیا، ہم بھی نہیں دیتے. ہم پتھر چومنے تھوڑا جاتے ہیں، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر. عمرے کے لیے آئی ہوں، عمرہ ادا کیا، مدینے چلی گئی. مورخہ سے شام کے وقت محسوس کیا ماہواری آ گئی ہے. چیک کیا تو ہلکے ہلکے دھبے لگنے شروع ہوئے. ماہواری نہیں آئی، آنے کا وقت جو ہے نہیں آیا. روکنے کے لیے گولیاں بھی کھائی تھیں. بہرحال میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے مدینہ منورہ چلی ہوں. عمرہ ادا نہیں کیا. بالکل عمرہ کر لیں جب آپ کا حیض نہیں ہے، آپ کو تسلی ہو گئی کہ حیض نہیں ہے. وہ تو ایسے دھبے لگے ہیں، گرمی کے لگ سکتے ہیں، ان گولیوں کی وجہ سے بھی لگ سکتے ہیں. میں نے طواف کرتے ہوئے 4 چکر جو ہے زیادہ لگائے ہیں. بھول گیا تھا. روٹی کھانا تو کبھی نہیں بھولے نا، خیال ہی نہیں ہے. بس پھر رہے ہیں، بس بیل کی طرح پھر رہے ہیں. کتنے ہو گئے یار؟ انہوں نے کہا 3. نہیں یار 3 نہیں 2 ہوئے. نہیں یار 4 ہوئے ہیں. یہ طواف ہے. خدا کا خوف کرو. اگر تم کو طواف کے چکر بھی یاد نہیں رہتے، نماز کی رکعتیں بھی یاد نہیں رہتی، اللہ کے آگے توبہ کرو. یا انگلیوں پہ گنتے جاؤ، کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیا فرق پڑتا. میں نے کندھا جو ہے وہ تیسرے چکر کے بعد نکالا تھا. جرمانہ کوئی نہیں، لیکن سنت یہ تھا کہ پہلے چکر سے کندھا نکالا جائے. میری بہن کی شادی کے لیے دعا کریں. گزارش یہ ہے، میری بہن 40 سال کے بعد عمر ہو گئی ہے، اب تمہیں دعا کرانے کا خیال آیا ہے. 40 سال کیا کرتے رہے ہو. بہرحال جس عورت کا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اس کے لیے بزرگوں نے ایک مجرب عمل ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ وہ لڑکی بھی، اس کی ماں بھی، اس کے رشتہ دار بھی، اور کوئی نہ ہو وہی عورت خود پڑھتی رہے روزانہ، دن میں یا رات میں. اول آخر درود شریف 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے خیر والا، بہتر والا، دین والا رشتہ نصیب فرما. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ہو جائے. میرے پاس یہاں رہتے ہیں ایک بڑا اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، 24 گھنٹے حرم میں ہوتا ہے. ایک دن میرے پاس آیا، کہتا جی میری 2 لڑکیاں ہیں، دونوں کا رشتہ نہیں ہوتا. میں دعا مانگ کے تھک گیا ہوں. میں نے کہا تھکنا نہیں چاہیے، تھکنے کا کیا، مانگتے رہو، بادشاہ کی مرضی جب دروازہ کھولے. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا سورۃ الرحمن پڑھ کے 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا. وہ جناب کوئی 10-11 دن کے بعد آیا، کہتا ہے حضرت مبارک ہو، دونوں کا رشتہ ہو گیا. میں تو ایک کے لیے پڑھ رہا تھا. دونوں کی شادی ہو گئی، ایک ہی دن میں ہو گئی، اور دونوں جو رشتہ جہاں ہوا دونوں بھائی ہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے تمہیں بھائی. تو میری بیٹی یہ پڑھا کرے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بات چھوڑ دیں، رشتے میں آئیڈیل ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ لعنت چھوڑ دیں. جہاں رہتی ہو نا وہاں دینی مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں. مدرسے کے موت میں عالم کے پاس چلی جائیں کہ جو لڑکا تو میں عالم ہو یا استاد ہے، شادی شدہ نہیں ہے، میری شادی کرا دو.
انشاءاللہ ایک دن میں 100 رشتہ ہو جائے. تم بھی تو چاہتے ہو نا جی، مال ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، گھر ہو، بلڈنگ ہو. اچھا اللہ سب کچھ ہو اور اللہ چھین لے، پھر کیا کرو گے؟ مرد غیر محرم کے لیے دعا کر سکتا ہے طواف؟ بالکل نہیں ہوں، میرے لیے کرتا رہے، میں تو اس کا محرم ہوں نا. غیر محرم کے لیے نہیں. تمہیں غیر محرم سے ہمدردی کیوں ہے؟ مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. بھئی غیر محرم کا مسئلہ پوچھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کو حضور کی سنت کا دیوانہ بنا دے. یا اللہ حضور کی سنت کا پروانہ بنا دے. یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما. یا اللہ علماء کی محبت نصیب فرما، فقہاء کی محبت نصیب فرما، بلد الامین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ قیامت تک حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ جن لوگوں نے میرے محبوب دو جہاں کی کارٹون بنا کے توہین کی ہے، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی تھی اپنے گستاخ کے لیے، ہم بھی وہی دعا اللہم صلی علیہ قلبا من خلال.